BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. برطانوی اور امریکی اسلحہ سے سعودی فوجی اتحاد کی یمن میں کارروائی سے ہوئے جانی نقصان پر بڑھتی ہوئی تنقید. برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن کی مشرق وسطی روانگی. انڈیا میں نومولود بچوں کے اغوا اور فروخت کا بڑا اسکینڈل. درجنوں گرفتار. حکام کے بقول متاثرین کی تعداد اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. اور ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ آکٹوپس کے بازو کس طرح سے سرجری کے جدید آلات بنانے میں مددگار ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں یمن پر حملے کے لیے سعودی عرب کو اسلحہ فراہم کرنے پر مغربی ممالک خصوصاً امریکہ اور برطانیہ پر شدید تنقید کر رہی ہیں. برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن اس وقت خطے کے دورے پر ہیں. 1 سال پہلے سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد نے یمن پر اس وقت بمباری شروع کی تھی جب ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کیا تھا. اس کے بعد سے اب تک اس جنگ میں ہزاروں عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. فرگل کین کی رپورٹ عارف شمیم کی زبانی. وہ پہاڑوں میں رہنے والے کسان تھے جو منڈی جا رہے تھے. یکدم حملہ ہو گیا. ایران کے اس علاقے میں 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے. جب آپ کار سے باہر نکلے تو آپ نے ارد گرد کیا دیکھا؟ میں نے آگ دیکھی. میں وہاں تقریباً 5 منٹ رہا. میرے جسم کے کچھ حصے جل گئے تھے. میرے بال بھی، میرے سر کا کچھ حصہ بھی، میرے بازو اور ٹانگ کا کچھ حصہ. میں نے اپنے دوستوں کو پگھلتے ہوئے دیکھا. پگھلتے ہوئے. انسان کا جسم بھی ایسے جل رہا تھا جیسے تیل. وہ لوگ معصوم تھے. وہ صرف روزگار کی تلاش میں نکلے تھے. ایران کے گاؤں میں ایک بچے کی ماں اس کی موت پر نوحہ کناں ہے. یقین کیجئے وہ میری ساری زندگی تھا. آپ سچ سننا چاہتے ہیں؟ وہ میری تمام زندگی تھا اور خدا جانتا ہے میں اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی. برطانیہ اور امریکہ سعودی عرب کو اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان بیچ رہے ہیں اور سیاسی طور پر اتحادی جنگ کی حمایت بھی کر رہے ہیں. یہ حمایت دن بدن متنازع ہوتی جا رہی ہے. اہم عمارتوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 1 سال میں جنگ کی وجہ سے ہونے والی 60% ہلاکتیں سعودی قیادت والے اتحاد کی فضائی بمباری سے ہوئی ہیں. 6 ماہ پہلے 15 سالہ روایت صالح کلسٹر بم حملے میں زخمی ہوئی تھی. ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے تمام زندگی کھو دی ہے. ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب کو 50% لڑاکا طیارے برطانیہ نے فراہم کیے ہیں. اسکاٹ لینڈ کی فضا میں اڑنے والا یہ رائل ایئر فورس کا ٹائفون طیارہ ان طیاروں میں سے ایک ہے. وسیع علاقائی اثر و رسوخ نے جنگ کو مزید ہوا دی ہے. اگلے مورچوں پر ہم ان باغی جنگجوؤں کو ملے جن کی حمایت ایران کر رہا ہے. سعودی عرب اور برطانیہ کے نقطۂ نظر سے یہ لوگ قصوروار ہیں. صالح الصومعت اس قومی سیاسی کونسل کے صدر ہیں جو بین الاقوامی طور پر تسلیم کی گئی حکومت کو نہیں مانتی. وہ حکومت جائز نہیں تھی. انتخابات میں صرف ایک امیدوار تھا. برطانیہ شام میں کیوں جائز حکومت کے مقابلے میں حزب مخالف کی حمایت کر رہا ہے؟ وہ صرف وہاں جائز حکومت کی بات کرتے ہیں جہاں انہیں فائدہ نظر آتا ہو. لیکن جائز ناجائز کی بحث سے بالاتر یہ حقیقت ہے کہ اس دوران یمن کے بچے کھچے ہسپتالوں میں جنگ سے متاثرہ افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اسی تناظر میں یمن کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ یمن کے دارالحکومت صنعا سے براہ راست موجود ہیں فلاحی ادارے آکسفیم کے یمن کے لیے ڈائریکٹر سجاد محمد ساجد صاحب. سر، یمن کی جنگ میں آپ نے اب تک کیا دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے؟ یمن کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی دردناک ہیں اور بہت ہی خوفناک ہیں. اور پچھلے 2 سالوں میں یہاں کی جو سچویشن ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے.
लोगों के पास खाने के लिए गज़ा की गज़ा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जो पानी की सप्लाई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो चुके हैं, और आज के दिन 3 मिलियन लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, या तो उनके घर फजाई हमले में बर्बाद हो गए हैं या शेलिंग्स में उनके घर तबाह हो चुके हैं। अच्छा, तो सजाद मोहम्मद साजिद साहब, सऊदी अरब पर ओमन ये इल्ज़ाम लगता है कि उसकी फ़ज़ाई बमबारी से अस्पताल और दीगर शहरी सहूलतें मुतासर हुई हैं और मुतासरीन की ज़्यादा तादाद आम शहरियों की है। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? अब तक इस जंग में 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल इस जंग का शिकार हो चुके हैं, और यमन जो है एक तरह से एक सऊदी लेड कोalition के एयर एम्बार्गो में है, तो उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी यहाँ की जो हवा है उसमें पर नहीं मार सकता है। और तो क्या कहेंगे सजाद साहब, क्या लोगों को तिब्बी और दूसरी इमदाद पहुंचाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ढांचा बचा है? किस किस्म की सहूलतें अब मौजूद हैं वहां पर? ये इंफ्रास्ट्रक्चर या जो ढांचा है बचा हुआ है, लेकिन बहुत ही खस्ते हालत में है। वहाँ पे आप कोई पेचीदा सर्जरी नहीं कर सकते हैं जो हॉस्पिटल्स की सिचुएशन है। बच्चे स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो चुका है। और जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जो वैक्सीन्स हैं, वो कंट्री के अंदर नहीं हैं, और इसको लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है कि दवाइयों की कमी है, सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, उनकी रिपेयर नहीं हो पाई है अभी तक, बिजली नहीं है पिछले 2 साल से, तो आप लोगों की ज़िंदगी बचाने की जो सर्जरी है वो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिजली नहीं है, तेल की किल्लत है, आप जनरेटर को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि तेल बहुत ही आसानी से बाजार में मिल नहीं पा रहा है। तो बैनुल अक़वामी बरादरी क्या कह रही है? क्या इस सूरत हाल का मुआवजा शाम से किया जा सकता है सर? जी, मैं कहूँगा कि यमन जो है शाम बगैर कैमरा का है, कि यमन की जो हालात हैं वो अगर आप देखें तो जो पिछले 1 साल में यमन जिस जगह पहुंच गया है उसको पहुंचने में शाम को 5 बरस लगे हैं, और कंपेयर मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि यमन जो है वो अरब का एक गरीब कंट्री है। सजाद मोहम्मद साजिद साहब, 80% लोग बाहर की इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। सजाद मोहम्मद साजिद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक नज़र दीगर आलमी ख़बरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हुकूक़ ने कहा है कि हलब में बागियों के इलाकों से निकल जाने वाले सैकड़ों मर्द और लड़के मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में शामी फ़ौज ने हलब के कम अज़ कम 75% इलाके पर वापस कंट्रोल कर लिया है। नीदरलैंड में इस्लाम मुखालिफ सियासी रहनुमा गेरेट वाल्डर्स को अदालत ने मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बेइज्जती करने और उनके साथ इम्तियाजी सलूक पर उकसाने का मुजरिम करार दिया है, लेकिन एम्स्टर्डम के नबाह में वाक़ इस अदालत ने वाल्डर्स पर कोई सज़ा या जुर्माना आयद नहीं किया है। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने सदर पाक हुन के मुआवजे के हक में वोट दिया है। मुआवजे की मुखालफत में 56 जबकि मुआवजे के हक में 234 मेंबरान पार्लियामान ने वोट दिया। हुआंग कोहन ने उनकी जगह अबूरी सदर का ओहदा संभाल लिया है। इंडिया में पुलिस ने बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस एक गैंग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 13 बच्चे भी बाजियाब किए हैं, जिनमें से 3 नौमौलूद बच्चे हैं। गिरोह पर इल्ज़ाम है कि जो हामला खवातीन मजबूरन इसकात हमल कराना चाहती थी, उन्हें बच्चे पैदा करने और फिर उन्हें बेचने पर आमादा किया। कलकत्ते से जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट, गजनफर हैदर की ज़बानी। कोलकाता शहर के पसमानदा इलाके में वाक़े इस नफ्सियाती अस्पताल से 10 बच्चे बरामद किए गए। इस तस्वीर में आप वो कमरा देख सकते हैं जहां ये 10 बच्चे ज़मीन पर एक चादर पर पड़े हुए थे। ये औरत बता रही है कि बच्चों को खौफनाक हालत में रखा गया था। वो इस वक्त अस्पताल में थी जब यहाँ पुलिस ने छापा मारा। कुछ बच्चों को यहाँ बांध कर रखा गया था। ये बच्चे बहुत बीमार थे। 3 और नौमौलूद बच्चों को एक मसीही फलाही इदारे के दफ्तर से बरामद किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद जब हुक्काम ने इस जगह की खुदाई की तो इन्हें 2 छोटी कब्रें मिली, जिसमें से उन्हें प्लास्टिक के थैलों में इंसानी वाक़यात मिले।
یہ وہ نرسنگ ہوم ہے جہاں سے یہ گروہ بچے حاصل کرتا تھا. ان میں سے زیادہ تر ایسے بچے تھے جن کی مائیں غلطی سے حاملہ ہو گئیں اور بچے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی. لیکن اس گروہ پر بچے چوری کرنے کا بھی الزام ہے. کانن سرکار کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا، تاہم تھوڑی دیر بعد انہیں بتایا گیا کہ بچی مر گئی ہے. وہ کہتی ہیں کہ انہیں ہمیشہ سے شک تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے ڈاکٹر کا اس گروہ سے تعلق تھا تو انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا. اس گینگ کے 20 لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اس سے ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گروہ کتنا وسیع اور خطرناک ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سے عربی میں آگے چل کر دیکھیے گا کیسے شیکسپیئر کے ڈرامے آج کے انڈیا کے سماجی حالات کی عکاسی میں مددگار ہیں. اور کلک میں دیکھیے گا نئی گاڑی جو ٹریفک لائٹ کے کھلنے بند ہونے کا وقت بھی بتا سکے گی. بی بی سی اردو کے پروگرام سے عربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سال ولیم شیکسپیئر کی 400ویں برسی منائی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں بی بی سی کی لینگویج سروسز نے برٹش کونسل اور اوپن یونیورسٹی کے اشتراک سے لیونگ شیکسپیئر نامی ایک سیریز تیار کی ہے. آج کی رپورٹ میں بالی ووڈ کی اداکارہ کلکی کیکیلا نے معروف ٹریجڈی ہیملٹ کے کردار اوفیلیا کی انڈین سماج سے مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. ممبئی میں رہنے والی بالی ووڈ کی ایک طلاق یافتہ اداکارہ کے لیے زندگی ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. شہرت اور نجی زندگی کی خواہش کے بیچ میں، سیکسی دکھائی دینے اور اپنا وقار قائم رکھنے کے بیچ میں. انڈیا مجھے سراہتا ہے اور دھتکارتا بھی ہے. And castigates me. ولیم شیکسپیئر کی سب سے مشہور ٹریجڈی ہیملٹ کے شروع میں ہمارا تعارف اوفیلیا سے ہوتا ہے. وہ ایک معصوم پارسا لڑکی ہے جو ممکنہ طور پر ڈنمارک کے شہزادے کی بیوی بننے کی اہل ہے. لیکن اوفیلیا کی الجھن یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی لیٹیز کی پیاری بہن یعنی سویٹ سسٹر بنے یا ہیملٹ کی بریڈر آف سنرز یعنی برائیوں کی جڑ. یہ وہ مشکل ہے جس سے بھارتی عورت دوچار ہے. ہم سب ماڈرن اوفیلیا ہیں. کچھ لوگ ہمیں روایتی اور پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. I shall obey, my lord. While by others, we're encouraged. جبکہ کچھ لوگ ہمیں خود مختار اور دلکش بنانا چاہتے ہیں. Lady, shall I lie in your lap? No, my lord. Do you think I meant country matters? There is conflict. ہمارے ذہن الجھاؤ اور تکرار کا شکار ہیں اور یہ دباؤ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. A social worker. مردوں کی زیادتی کا شکار ایک سماجی کارکن اپنی جان لے لیتی ہے. دلی میں ایک بس میں ایک عورت کو ریپ کے بعد مار دیا جاتا ہے. اس کے کپڑوں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور دیر رات تک گھر سے باہر رہنے پر اسے بدنام کیا جاتا ہے. اوفیلیا، اس کے لیے اپنی زندگی میں آنے والے ہر مرد کو مایوس نہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. نتیجہ ہے اس کی خودکشی. God hath given you one face, and you make yourselves another. These women یہ عورتیں اس لیے مریں کیونکہ وہ توقعات اور خواہشات میں بٹ گئی تھیں. I do enjoy the dance. مجھے بالی ووڈ کی چمک دمک اچھی لگتی ہے، لیکن بعض اوقات میں نہیں سمجھ پاتی کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے. In Hamlet, ہیملٹ میں اوفیلیا کی تکلیف کو ذہن سے نہیں نکال سکتی. بالکل ویسے ہی جیسے ہم ہر روز اپنے گرد رونما ہونے والے حادثات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. in Indian society, بھارتی معاشرے میں جہاں حدود ہے وہاں آزادی بھی ہے. too. I'm hopeful. میں ایک ایسی اوفیلیا کے لیے پر امید ہوں جو دریا میں ڈوبے گی نہیں بلکہ تیر کر دوسرے کنارے تک پہنچے گی. Oh, woe is me, to have seen what I have seen. See what I see.
دل بھر کے شاپنگ کرنے کے بعد پیسے دینے کے لیے قطار میں انتظار کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو جدید ٹیکنالوجی نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا ہے۔ اور ڈرائیونگ کرتے وقت سرخ بتی پر اندازہ نہیں ہوتا کہ سگنل گرین کب ہوگا، مگر اب اس کا بھی حل نکلا ہے۔ باری ہے ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی، آج نصرت جہاں کے ساتھ۔ انٹرنیٹ کاروبار کی معروف کمپنی ایمیزون نے ایمیزون گو کے نام سے شاپنگ کا نیا طریقہ متعارف کروایا ہے، جس کے ذریعے آپ دکان میں داخل ہوتے ہی اپنا اسمارٹ فون ٹچ کریں گے اور پھر جو بھی خریدیں گے دکان کی انتظامیہ کو پتہ ہوگا کہ وہ ایپ کے ذریعے آپ سے پیسے وصول کریں گے۔ اگر ایمیزون گو میں تکنیکی اور ہیکنگ کے مسائل سامنے نہ آئے تو اس سے شاپنگ کی دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اگلی کہانی بھی انقلابی ایجاد کی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سینٹ اینا اسکول آف ایڈوانس اسٹڈیز ایسے جدید ترین سرجیکل آلات بنانے پر کام کر رہا ہے جو کہ ضرورت کے مطابق آکٹوپس کے بازوں کی طرح پھیل اور سکڑ سکیں گے۔ یہ جدید ترین آلات پیچیدہ آپریشنوں کے میدان میں ایک زبردست پیش رفت ہوگی، خصوصاً جسم کے ایسے نازک اعضاء کے آپریشنز میں یہ آلات مددگار ثابت ہوں گے جس میں ڈاکٹرز کو انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوروس نامی آلہ بصارت سے محروم لوگوں کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں سامنے آنے والی مصنوعات کی تصاویر لے کر ایک لائبریری میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اس آلے کو استعمال کرنے والے جب دوبارہ نشیا کے سامنے آئیں تو یہ آلہ انہیں فوراً پہچان لیتا ہے۔ ہارس لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے اور اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے چہرے پہچان اور یاد رکھ سکتا ہے۔ البتہ اس آلے کی کسی رکاوٹ کو پہچاننے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے۔ کار کمپنی آڈی نے ایک نیا ٹریفک لائٹ فیچر متعارف کروایا ہے جو کہ ڈرائیورز کو یہ بتا سکتا ہے کہ ٹریفک سگنل کتنی دیر میں گرین ہوگا اور یہ بھی کہ گرین سگنل کو ریڈ ہونے میں کتنی دیر لگے گی۔ یہ فیچر کسی بھی شہر کے ٹریفک مینجمنٹ سینٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو کر کام کر سکے گا۔ فی الحال تو یہ فیچر کچھ ماڈلز تک ہی محدود ہے اور اسے امریکہ کے شہر لاس ویگس میں متعارف کروایا گیا ہے، لیکن یہ اتنا زبردست فیچر ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً دنیا بھر میں متعارف کروایا جا سکے گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔